ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایچ او صاحب بھی موجود ہیں، اس کیس کے آئی او بھی موجود ہیں، ایس ایچ او محمد ارشد اور آئی او عبدالخالق. ان سے جانتے ہیں کہ ابھی تک کیا معاملہ سامنے آیا، ابھی تک کتنے ایویڈنس یہ لوگ کلیکٹ کر چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ملزمان اریسٹ کیے گئے. ان کے لیے مدعی فیملی تو دعا گو ہے، لیکن ابھی تک مدعی فیملی کو کسی قسم کی بھی قانونی معاونت کسی وکیل کی جانب سے نہیں مل پا رہی. اس تمام چیزوں کے پیچھے جو بھی ہراساں کر رہا ہے، کیا اس کے خلاف ابھی تک پولیس ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایکشن لیا؟ انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارشد صاحب، آپ اس کیس کو یقیناً کمانڈ کر رہے ہیں، آپ انٹیروگیٹ کر رہے ہیں سارے معاملے کو. میں آپ سے پہلے بات کرنا چاہوں گی، پھر میں آپ سے بھی سوال کروں گی کہ اس سارے کیس میں جہاں تک آپ لوگوں کا یقیناً وہ اپنا پیٹی بھائی بھی تھا، یونیفارم پرسن تھا جو دنیا سے چلا گیا، معصوم اس کے بچے ہیں، آپ لوگ کارروائی کرتے ہیں، ملزمان ایگزیکٹ ملزمان اریسٹ کرتے ہیں، لیکن مدعیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ کارروائی جو بھی کرتے ہیں اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، انہیں پریشر دے کے، انہیں کسی قسم کی کوئی قانونی معاونت کسی وکیل کی جانب سے نہیں مل رہی، انہیں جج صلح کے لیے پریشر دے رہا ہے. کیا یہ سارا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے؟ سچ ہے یہ بات؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ہوگا انصاف پہ ہوگا، چاہے کوئی جج ریٹائر ہو یا کوئی وکیل ہو، جو بھی ہوگا انشاءاللہ انصاف ہوگا. اس میں معاملہ کیا ہے ابھی تک سامنے جو چیزیں آئیں ان میں کیا حقائق نظر آئے؟ حقائق تو یہ تو جو شیراعظم قتل ہوئے ہیں اس کی جو جج صاحب کی بیٹی ہے آمنہ ترین، اس کے ساتھ اس کا بات چل رہی تھی، شادی کی بات چل رہی تھی. تو اس میں یہ جو اس کے والد ہیں اور رشتہ دار ہیں یہ ناخوش تھے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کے قتل کا پروگرام بنایا ہے. تو اس میں 3 ملزم اریسٹ کیے ہیں. اس میں حنیف ہے، مین ملزم ہے جس نے فائرنگ کی ہے، اس سے آلہ قتل بھی برآمد ہو گئے ہیں. ہارون ہے اور شوکت ہیں، وہ اس کے ساتھ تھے. تو دوسرے جو جج صاحب ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے بھتیجے اور وہ ہیں، وہ جو انہوں نے عبوری ضمانت کرائی ہے، انشاءاللہ وہ ضمانت کینسل ہوگی تو ان کو بھی انٹروگیٹ کریں گے، جو بھی وہ انشاءاللہ انصاف پہ ہوگا. ٹھیک، آپ انٹیروگیٹ کر رہے ہیں سارے معاملے کو، آپ نے ابھی تک جو ایویڈنس کلیکٹ کی ہے اس کو وہ کیا ہے ذرا وہ بتائیے. اور دوسری بات کہ کسی قسم کا پریشر جیسے مدعی فیملی بتا رہے ہیں کہ آ رہا ہے، کیا آپ کو بھی کوئی پریشر آ رہا ہے ایویڈنس کی کلیکشن میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں پریشر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور صحیح انشاءاللہ ایکوریٹ میرٹ پر ہم جا رہے ہیں. کتنے ملزمان ہیں اور کس ملزم پہ کون سی دفعہ لگائی ہے؟ اس میں ٹوٹلی 7 ملزمان ہیں جو 164 کی سٹیٹمنٹ میں یہ کمپلیننٹ نے چارج کیے ہیں. تو ان 7 میں سے جو ملزمان ہم نے 3 اریسٹ کیے ہیں، تو 2 کا یہ رول ہے کہ انہوں نے جہاں تک مطلب ہے کہ یہ پلیس آف اکرنس ہے اس کے ساتھ آئے ہیں، ان کی باقاعدہ معاونت ہر چیز شامل ہے. تو ہر چیز یہ ہم نے آن دا ریکارڈ یہ چیز سب کچھ کلیئر کی ہے. ان میں سے کتنے ملزمان آپ نے 302 میں اور کتنے 109 میں ڈالے ہیں؟ اس میں جو ہے نا یہ ہم نے 4 ملزمان جو ہے نا اس میں 302 میں، اور 3 جو ہے یہ کنسپریسی اس کے لیے انہوں نے خود کمپلیننٹ نے چارج کیے ہیں. 4 کون سے ہیں جو 302؟ ان میں ایک الیار ہے. وہ کون ہے؟ الیار جو ہے یہ ایڈوکیٹ ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے. ٹھیک ہے، جج صاحب کا سابقہ جج صاحب. جی جی. اور دوسرا جو ہے یہ اس میں اس کے ساتھ جو ہے ایک ہارون ہے جو جج صاحب کا ڈرائیور ہے، ایک اس کا دوست شوکت ہے، اور مطلب یہ 4 بندے ہیں جو ہے نا ہم نے اس کے لیے جو چارج ہوئے ہیں. اور 109 میں کون کون ہے؟ 109 میں جج صاحب ہیں، سابق جج صاحب ہے، یہ احمد سلطان خان ہے. اور دوسرا ان کا ایک بھتیجا ہے جو عنایت اللہ خان یہ ہے، اور نصر اللہ خان یہ ان کا بھائی ہے، یہ ان کا بھائی ہے. جی، یہ بھی وکلا حضرات ہیں؟ یہ بالکل وکلا حضرات ہیں. ٹھیک. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے خاتون سے. آپ نے اس خاتون کو انٹیروگیٹ کیا ہوگا باہر سے آئی ہو، تو اس سارے معاملے کے پیچھے کیا خاتون کی انوالومنٹ بھی ہے اس وقوع کے اندر؟ اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تو خاتون خود ایک ماہر قانون ہے، انہوں نے کیا کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے یا وہ گواہ بننے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بالکل ہے، وہ گواہ بننے کے لیے جو فیکٹس ہیں اس نے اپنے جو ہے نا لا کے وہ لائے رہے. جو فیکٹس ہیں جو ہم نے ڈاکومنٹس دی، جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق وہ بالکل صحیح اس نے جو ہے نا وہ ہر چیز ہم نے فائل کا حصہ بنائی ہے. ٹھیک، یعنی کسی قسم کی بھی اگر میں یہ سمجھوں کہ جو مدعی فیملی پریشان ہے کہ انہیں سیٹلمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے تمام ڈیزگنیٹڈ پرسنز کی طرف سے، تو کیا ایسی کوئی بات آپ کے سامنے بھی آئی؟ نہیں، میرے سامنے بالکل نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اللہ کے نزدیک اور بالکل حقیقت ہے یہ. ٹھیک. اچھا صاحب، خاتون جو آمنہ ترین ہے جن سے یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے، جو کڑی ہیں اس معاملے کی، میں نے ابھی یہ بھی سنا مدعی کے منہ سے کہ جو آپ کے بیٹی بھائی ہیں جس دن ان کا جنازہ اٹھتا ہے وہ زہر کھا لیتی ہیں، کیا ایسا ہوا تھا؟ جی، انہوں نے باقاعدہ سٹی تھانے میں رپورٹ کرائی ہے، وہ اسپتال میں ایڈمٹ رہی ہے ہری پور، پھر اپٹباد میں، وہاں سے ابھی میرے ڈسچارج ہوئی. جی.
تو ابھی تک مدعی فیملی کو کوئی وکیل نہیں ملا، تو آمنہ ترین خود ان کا کیس لڑنے کو تیار کیوں نہیں ہے اگر وہ ایویڈنس بھی ریکارڈ کروا رہی ہیں آپ کو؟ تو یہ تو ابھی ممکن نہیں. میں چاہوں گی کہ آپ یونیفارم پرسن ہیں اور آپ اس چیز کو یقینی بنائیے، اگر اپنے طور پر بھی، ایک اخلاقی طور پر بھی، کہ اگر کوئی وکیل ان کا کیس لڑنے کو تیار نہیں ہوتا تو انہیں وکیل پرووائڈ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جانا چاہیے. جی بالکل ہے، وہ تو سرکاری وکیل ہیں، وہ آلریڈی اس کا وہ کر بھی رہے ہیں. اس دن جب ہم اسٹیٹمنٹ کے لیے گئے باقاعدہ وہ وکلاء ساتھ کے، تو انہوں نے جا کر پورا ان کے لیے جو ہے نا ان کے ڈیفینس کونسل کے طور پر وہ لوگ پیش ہوئے. تو اس میں اس کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ایک یونین ہوتی ہے. یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہری پور میں ایک معاہدہ ہوا ہے کہ جب کوئی کسی وکیل کے خلاف کوئی کیس ہو جاتا ہے تو دوسرا کوئی وکیل بھی اس کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہوتا ہے. یہ ہمارا باہر کا ان کا اپنا ایک معاہدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی نہیں اور بھی جو کیسز ہوئے ہیں یہ وکلاء ایک دوسرے کے خلاف کورٹ میں نہیں جاتے ہیں، وہ پھر ادر ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، وہ آ کر جو ہے نا ادھر سے انگیج کرنا پڑتا ہے، یعنی لوکل نہیں ہوتے ہری پور کے. یہ سارا معاملہ ایک خاتون سے شادی سے شروع ہوا یا اس کے پیچھے وجہ کوئی اور بھی تھی؟ نہ، بس صرف شادی کی وجہ، اور کوئی وجہ بھی نہیں. شادی آمنہ ترین کے والد صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے آمنہ کی شہراز اعظم کے ساتھ؟ وہ جو ہے بالکل اسی طرح سے. کچھ ڈیٹیلز بتائیے گا مجھے. اسی طرح سے کیونکہ ان کی جو ہے نا یہی چیز ان کی چل رہی تھی. جو وٹنس ہم نے ابھی تک جن کی ابھی تک اسٹیٹمنٹ لی ہے نا ان میں اسی طرح سے بالکل یہی چیز ہے. ٹھیک، کہاں کہاں فائر لگے شیر اعظم کو اور کتنی دیر کے بعد وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے؟ اس کو 2 فائر لگے ہیں. کہاں کہاں؟ یہ ایک ادھر بازو میں لگا ہے ادھر سے، اور دوسرا بھی ادھر اسی طرح سے لگے ہیں. 2 فائر لگے ہیں. ٹھیک. تو اس کی جو کاز آف ڈیتھ ہے یہی بس فائر آرم انجری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ. کیا آلہ قتل آپ نے برآمد کر لی ہے؟ بالکل برآمد کیے ہیں اور الحمدللہ بالکل صحیح ایکوریٹ جو ہے نا اس کے ہم نے کیے میرٹ پر گئے ہیں. کتنے ملزمان اریسٹ ہیں؟ 3 ملزمان اریسٹ اور باقی ابھی 4 پیچھے 4 BBA پہ ہیں. ٹھیک، وہ بھی آپ پری ریسٹ وہ انشاءاللہ ان کی بیل کینسل ہوگی تو انشاءاللہ میرٹ پہ تفتیش ہوگی تو انشاءاللہ پولیس کی طرف سے انہیں کچھ بھی اس طرح کی کمزوری نہیں. کوئی ایسی باریکی، کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی مدد چاہیے تو آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ارباب اختیار سے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے افسران بالا جہاں تک آپ کی رسائی ناممکن ہو وہاں بھی بات کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس کے اندر ایک سابق جج ملوث ہے، باہر کے تمام وکلاء ملوث ہے، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یونین لڑی ہوئی ہے. تو کسی قسم کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشر پریشانی آ رہی ہے تو ہم آپ کی پکار بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا صرف پیٹی بھائی نہیں بلکہ اس قوم کا مستقبل بھی تھا. اس نے یونیفارم پہنا تھا اپنی جان کا نذرانہ اس وطن کو دینے کے لیے، لیکن ظالموں نے شاید وہ موقع ہی نہ آنے دیا کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جس میں آپ کو ہرڈل آ رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم بھی ارباب اختیار تک پہنچا دیں گے. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے دن جو اس کا وقوع ہے وہ انٹریس تھا. پولیس نے، ہمارے افسران نے، ہم نے مل کر انشاءاللہ بڑی محنت کے بعد CCTV کیمروں کی مدد سے اور CDR کی مدد سے ہم نے ملزمان تک پہنچے ہیں اور ان کو ریسٹ بھی کیا ہے. کتنی دیر میں ملزمان ریسٹ ہو گئے تھے؟ یہ تو 4-5 دن تو لگے ہیں لیکن وہ تو آپ پروسیس پہ تھے. بلائنڈ کیس تھا نا، ظاہری بات ہے. اس کو جو ہے نا اس کے ہم نے جان، کیونکہ ایک تو وہ ملازم تھا، کیونکہ آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل تھا کہ بڑا مشکل ہے، بالکل بہت مشکل تھا. کس نے، کیونکہ وہ یونیفارم پرسن تھا کہ کسی نے باہر سے دشمنی نکالی ہے یا گھر سے کوئی دشمن. بہت سے ایشو تھے. ہم نے ہر جو ہے نا ہر اینگل سے اس کو دیکھا ہے اور اس کے بعد فائنلی جو چیز ہوئی ہے نا، جب یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو تب جا کر کمپلیننٹ نے اسٹیٹمنٹ دی اور اس نے ان کو پھر جانچ. یہ جو کرائے کے قاتل ہیں یہ پہلے بھی یقیناً کرائے کے قاتل اسی لیے ہیں کہ یہ شوٹر تھے. ان پہ پہلے مقدمات کتنے ہیں؟ کوئی آن لائن آپ کی؟ ہمارے پاس کوئی اس کا لیکن ہے، اس میں ہے جو پہلے بھی ایک جو انیف ملزم ہے وہ بھی 302 میں ملوث رہا ہے 7 سال جیل. ہاں وہ بھی ہیں اور دوسرا لڑکا ہے وہ بھی 302 میں رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ نے بھی ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی. SHO صاحب آپ نے بھی پولیس فائنڈنگز ہمیں ابھی تک بتائیں. سوال یہ اٹھتا ہے تو قتل تو ہو گیا، ایک باپ سے اس کا بیٹا چھن گیا، معصوم بچوں سے ان کا باپ چھن گیا. میں حیران ہوں اس معاشرے کی ثقافت پہ کہ ایک تو آپ کسی کے گھر کا چراغ بجھا دیتے ہیں، اس کے بعد اس گھر کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں، ان کی وکالت کرنے کو تیار نہیں، ان کے حق میں کسی کو برا بھلا کہنے کو تیار نہیں. خدا را ایسا مت کیجیے. آج آپ کے تمام لوگ سجن ہیں تو کل آپ سے وہ دشمنی بھی نکال سکتے ہیں. جن وکلا حضرات نے اس کیس پہ بات کرنے سے یا اس کیس میں اپنا وکالت نامہ جمع کروانے سے انکار کر دیا ہے، میں انہیں کہوں گی کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے. یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، آخرت میں
ایک جگہ ہے جہاں جواب دینا ہے، اور آپ قانون کے رکھوالے ہیں، آپ نے کالا کوٹ پہنا ہے، آپ نے امپلیمنٹیشن آف لا کروانی ہے۔ اگر آپ ہی یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو لوگ کس کی طرف دیکھیں گے؟ اس ملک میں تو ویسے بھی انصاف ملنا بہت ایکسپینسو ہے، لیکن اگر آپ وہ ان ایکسپینسز کے بعد بھی کسی کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں، کوئی ایکسپینسز بیئر بھی کر رہا ہے اور آپ پھر بھی اسے انکار کر رہے ہیں، آپ کی طاقت میں ہے وہ تمام چیز، تو سوچئے اللہ کس قدر ناراض ہے اگر آپ وہ تمام چیز پوری نہ کر پائیں تو۔ خدارا کوشش کیجئے کہ آپ پہلے تو کسی کو نقصان مت پہنچائیے، لیکن اگر پہنچ گیا ہے تو پھر اس حد تک نہ جائیے کہ اس کا سانس لینا بھی دوبر ہو جائے۔ پولیس نے اپنی کارروائی مکمل کی، شیر اعظم کی تمام تر کیس کی ڈیٹیلز ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں چاہوں گی کہ اب اس کیس میں ہمارے جو قابل عزت رسپیکٹیبل جج صاحبان ہیں وہ جلد سے جلد فیصلہ دیں تاکہ یہ کیفر کردار تک پہنچے، دوبارہ کوئی آنکھ ایسے اشک بار نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے امیلا زکا کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ کے